سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شوبان سقفی نے نیرون پہنچ کر محمد بن قاسم کو تفصیل سے بتایا کہ رن کچ کے سیاسی اور فوجی حالات کیا ہیں۔ اس رپورٹ میں دو اہم باتیں تھیں، ایک یہ کہ موقوع دوستی کے معاہدے پر آمادہ تھا اور دوسری بات یہ کہ راجہ طاہر نے رن کچ کے حاکم دسائیوں کی مدد کے لیے ایک فوجی حاکم جرنیل جابین کو بھیج دیا تھا۔ جابین دیبل کا حاکم تھا اور وہاں سے شکست کھا کر بھاگا تھا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ دیبل سے زندہ نکل آیا تھا۔ طاہر کو غالباً یہ پتہ چل گیا تھا کہ محمد بن قاسم کا رخ اب رن کچ کی طرف ہوگا۔ محمد بن قاسم نیرون کے قریبی مساوات میں ایک بلند ٹیکری پر خیمے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ آج اس ٹیکری کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی، اتنی صدیاں جو گزر گئی ہیں۔ اس کے موسموں کے تغیرات نے زمین کے حدوحال بدل ڈالے ہیں، بلندیاں پستیوں سے جا ملی ہیں اور پستیوں کو اڑتی ریت نے بھر کر بلند کر دیا ہے۔ اگر کچھ زندہ ہے تو وہ محمد بن قاسم کا نام ہے، جس نے سندھ کی پستیوں کو بھی بڑا ہی بلند رتبہ عطا کیا ہے۔ یہ ٹیکری سرسبز اور خوشنما تھی، اس کے ارد گرد سبزہ زار تھا، سایہ دار درخت تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو یہ جگہ اتنی اچھی لگی تھی کہ اس نے سندر شمنی کے محل میں رہنے کی بجائے اس ٹیکری پر رہنا پسند کیا۔ اس کے سامنے بڑا لمبا سفر تھا، اس نے سارے ملک ہند میں اسلام پھیلانے کا عہد کر لیا تھا۔ اس کے مجاہدین کا جذبہ اس کے عہد کے عین مطابق تھا۔ مجاہدین جہاں شہید ہوتے تھے وہیں انہیں دفن کر دیا جاتا تھا اور اس طرح سندھ شہیدوں کا خطہ بنتا جا رہا تھا۔ آج ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں رہے، ان کے نام بھی نہیں رہے۔ وہ عرب کے ریگزار کے گمنام بیٹے تھے، مگر سندھ کی ریت کے ذرے ذرے میں ان کے نام زندہ ہیں۔ ان کا یہ فخر زندہ ہے کہ ہندوستان کے بتکدے میں وہ اسلام لائے تھے اور کفر کی تاریکیوں کو انہوں نے اسلام کے نور سے منور کیا تھا۔ محمد بن قاسم جب نیرون کی ایک خوشنما اور سرسبز ٹیکری پر ٹھہرا ہوا تھا، اس کے نظام جاسوسی کے سربراہ شوبان سقفی نے اسے رن کچ کے متعلق تفصیلات سنائیں۔ اس وقت محمد بن قاسم کے سامنے وہ خط پڑا ہوا تھا جو حجاج بن یوسف نے لکھا تھا۔ یہ خط اسے سیسم میں ملا تھا۔ حجاج نے لکھا تھا کہ محمد بن قاسم واپس نیرون چلا جائے اور دریائے سندھ عبور کر کے راجہ طاہر کو میدان میں گھسیٹے۔ حجاج کا خیال یہ تھا کہ طاہر کو شکست دے دی گئی تو ہندوستان کے دروازے کھل جائیں گے۔ شوبان سقفی کی رپورٹ سن کر محمد بن قاسم نے کاتب کو بلایا اور حجاج بن یوسف کے نام خط لکھوانے لگا۔ اس نے خط میں اپنی فتوحات کی پوری تفصیل لکھوائی اور ان امیروں کے نام بھی لکھے جو اس نے مفتوحہ قلعوں میں مقرر کیے تھے۔ شہیدوں کی اور شدید زخمی ہو کر معذور ہونے والوں کی تعداد لکھی، اپنی فوج اور رسد وغیرہ کی کیفیت لکھی اور آخر میں رن کچ کے حالات اور سندھ میں اس خطے کی اہمیت لکھی اور آخر میں لکھا کہ رن کچ کا ایک حاکم ہماری اطاعت قبول کرنے پر آمادہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تو ہماری مہم آسان ہو جائے گی۔ یہ خط قاصد کو دے کر محمد بن قاسم نے نیرون سے رن کچ کی طرف کوچ کیا اور 3-4 دنوں کی مسافت کے بعد ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ کسی بھی تاریخ میں اس جگہ کا نام نہیں لکھا، صرف یہ لکھا ہے کہ اس جگہ محمد بن قاسم نے رک کر حجاج بن یوسف کی طرف سے اپنے خط کے جواب کا انتظار کیا۔ حجاج بن یوسف کا جواب بہت جلدی آ گیا۔ مورخوں نے اس کے خط کا پورا متن عربی سے ترجمہ کر کے لکھا ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے خط میں حجاج کو بہت زیادہ تعظیم و تکریم دی تھی اور کچھ القاب بھی استعمال کیے تھے۔ حجاج نے اس انداز تحریر کو پسند نہ کیا۔ اس نے محمد بن قاسم کو جو خط لکھا وہ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، عزیز بیٹے کریم الدین محمد بن قاسم، تجھ پر اللہ کی رحمت اور کرم ہو۔ تیرا خط تکلفات اور القاب سے بھرپور تھا، سمجھ نہیں آئی تو نے ایسا کیوں کیا۔ احوال و کوائف جو تو نے لکھے ہیں میں نے پورے غور سے پڑھے۔ میرے عزیز بیٹے تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اپنی رائے، اپنی عقل اور تدبر سے کام کیوں نہیں لیتا؟ میری خواہش اور دعا ہے کہ مشرق کے تمام بادشاہوں پر تو غالب آئے اور کفار کے تمام شہر اور قلعے تیرے قبضے میں ہوں۔ تو خود کفر کے شر کو ختم کرنے سے کیوں عاجز آ رہا ہے؟ کیا تم اپنے آپ کو ان پر مسلط نہیں کر سکتا؟ وہ تو اسلام پر غالب آنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ ان کے منصوبے ناکام ہوں گے اور تم فاتح اور کامران ہوگا۔ دل کو مضبوط رکھ میرے عزیز،
اور کفار کے دفاع کو توڑنے کے لیے تو جس قدر بھی مال خرچ کر سکتا ہے کر دے۔ دشمن پر انعام و اکرام کا می برسا دے۔ دشمن کا کوئی حاکم جاگیر یا حاکمیت مانگتا ہے اسے دے دے اور اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ۔ کسی کو نا امید نہ کر، ان کی درخواستوں کو قبول کر اور انہی کے قوانین ان پر نافذ کر، اور وہ امن کا معاہدہ چاہیں تو انہیں امن دے، لیکن خود ان پر مسلط رہے۔ دشمن پر غالب آ کر اس کی سلطنت اپنے ہاتھ میں لینے کے 4 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ صلح ہمدردی، دشمن کی چھوٹی سی لغزش اور بہت بڑے مطالبے سے چشم پوشی اور اس کے ساتھ رشتہ داری کے تعلقات۔ دوسرا طریقہ ہے فیاضی سے مال خرچ کرنا، مخالفت کو انعام اور عطیات سے دباؤ۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دشمن مخالفت کے درپردہ خطرناک طریقے اختیار کرے اور حالات تیرے خلاف ہو جائیں تو گھبرانے کی بجائے دماغ کو حاضر رکھ اور تیری رائے اور فیصلہ صحیح ہو۔ ہر وقت مغلوب دشمن کے مزاج پر نظر رکھ۔ چوتھا طریقہ ہے رعب، دبدبہ، جرت اور قوت کا استعمال کر کہ دشمن اور اس کے حمایتی سر نہ اٹھا سکیں۔ دشمنوں کو بے اثر اور بیکار رکھنے کے یہ طریقے استعمال کر، اور کوئی کافر حکمران اطاعت اور امن قبول کرے اسے بہت مؤثر اور بڑے عہد نامے میں جگڑ لے۔ وہ جو بھی خراج خود مقرر کرے وہ قبول کر لے اور بہت جلدی وصول کر۔ اور میرے بیٹے، قاصدوں کے معاملے میں بہت محتاط رہے۔ مفتوحہ علاقوں میں تو جس قاصد کو پیغام رسانی کے لیے استعمال کرے اس کے متعلق یقین کر لے کہ تو فولاد جیسا مضبوط دل رکھتا ہے اور وہ کسی کے فریب میں نہیں آ سکتا۔ تجھے اس کی عقل پر دور اندیشی اور ایمان کی پختگی پر پورا اعتماد ہونا چاہیے۔ وہ دل اور عقیدے کا اتنا مضبوط ہو کہ دشمن کے کسی آدمی یا عورت یا کسی اور لالچ کے جال میں نہ آ جائے اور اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو تیرے نقصان کا باعث بنے۔ مت بھولنا میرے عزیز بیٹے، ہندوستان بڑے خوبصورت اور دل نشین مکروہ فریب کا ملک ہے۔ قاصدوں اور ایلچیوں کے انتخاب میں محتاط رہنا، ظاہر کی چالوں سے خبردار رہنا۔ اس کی طرف اپنے کسی متعدد قاصد یا ایلچی کو بھیجو تو اسے سختی سے نصیحت کرنا کہ دشمن کے درمیان جا کر اس کی باتوں میں نہ آ جائے۔ اسے پیغام اچھی طرح ذہن نشین کرا دو، اور وہ جب کسی راجہ یا بادشاہ کے دربار میں پیش ہو کر پیغام دے تو اس پر بادشاہ کا خوف نہ ہو اور اس کے سرداروں اور حاکموں سے بھی نہ ڈرے۔ راجہ یا بادشاہ اس سے کچھ پوچھے تو وہ جرأت سے جواب دے، اور بادشاہ پیغام کا جو جواب دے وہ اچھی طرح سنے اور تجھ تک پہنچائے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ یہ بھی یاد رکھ میرے عزیز، قاصد کو یہ بتاؤ کہ تم سارے لشکر کے امام ہو اور لشکر کی فتح اور شکست تمہارے ہاتھ میں ہے۔ قاصد ہمیشہ اپنے مذہب کا ہو جو پاک مذہب ہے۔ وہ پروکار ہونا چاہیے، اس کی باتوں میں اثر ہو۔ وہ کفار کے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو کر کہنے کی جرأت رکھتا ہو کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ۔ اگر اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرو گے تو تمہارے شہر بستیاں، کھیتیاں اور جان و مال محفوظ رہیں گے۔ اگر اپنے باطل عقیدوں کو دل میں رکھ کر اللہ کی وحدانیت سے منہ موڑو گے تو ہم تمہیں بخشیں گے نہیں۔ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اب داہر کے مقابلے کو جا رہا ہے۔ یاد رکھ میرے عزیز، وہ دریائے سندھ کے پار ہے اور تو دریا کے سامنے کنارے پر ہوگا۔ داہر کو دریا پار کرنے کا موقع نہ دینا، اسے للکار کر کہنا کہ ہم دریا کے پار آ کر لڑیں گے۔ پھر یہ بھی دھیان میں رکھ کہ لڑائی کے لیے وہ میدان منتخب کر جو کشادہ ہو تاکہ اپنے پیادے اور سوار دشمن کے پیادوں اور سواروں کو اچھی طرح دیکھ سکیں اور ان کو پینترے بدلنے کے لیے کافی جگہ مل جائے۔ ہر پیادہ اور سوار گھوم پھر کر لڑے اور تیرے لشکر کو یہ سہولتیں میسر آئیں یا نہ آئیں۔ اللہ پر توکل رکھ، فتح و شکست اسی کی ذات باری کے اختیار میں ہے۔ اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اللہ کے لیے لڑو اور اللہ سے ہی مدد کے طلبگار رہو۔ اس کے کرم اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ دل جمی سے لڑو اور دیکھو کہ پردہ غیب سے کیا ظہور پذیر ہوتا ہے اور اللہ کے حضور سے کس کی بادشاہی کے حاتمے کا حکم جاری ہوتا ہے۔ اور میں نے کہا ہے کہ داہر کو دریا عبور کرنے کا اختیار نہ دینا۔ یہ میں پھر کہتا ہوں کہ تو جب اس کے بالمقابل ہو اور درمیان میں دریا ہو تو اسے کہنا کہ دریا ہم عبور کریں گے۔ اس طرح اس پر تیرا روب بیٹھے گا اور اس کے لشکر پر یہ اثر ہوگا کہ جو لشکر اتنی دور سے آ کر دریا بھی عبور کر رہا ہے اور مقابلے کے لیے بھی تیار ہے تو یہ لشکر قوی اور دلیر ہے۔ تو نے دیکھ لیا ہے اور میں تجھے یہی یقین دلاتا ہوں کہ تیرے ساتھ لشکر ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ انہوں نے کہیں بھی پیٹھ نہیں دکھائی اور آگے جا کر بھی کسی میدان میں پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ جان کی بازی لگا کر لڑیں گے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرنے اور ثابت قدم رہنے والے مجاہد ہیں۔ دریا ایسی جگہ سے عبور کرنا جہاں تیرے لشکر کے پاؤں جم سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ دریا آدھے لشکر کو اپنے ساتھ ہی لے جائے۔ جس راستے کے متعلق تجھے یقین ہو کہ بالکل سیدھا اور محفوظ ہے، اس پر بھی احتیاط سے چلنا اور لشکر کو بھی محتاط رکھنا۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر انہیں حجاج بن یوسف کا خط پڑھ کر سنایا اور انہیں بتایا کہ کس طرف پیش قدمی ہوگی۔
میرے رفیق کو محمد بن قاسم نے سالاروں اور کمانداروں سے کہا، خدا کی قسم ہم حجاج بن یوسف کے آگے جواب دہ نہیں، نہ ہم حجاج کی خوشنودی کے لیے وطن سے اتنی دور آ کر اپنی جانیں بازی پر لگائے ہوئے ہیں۔ حجاج کی آواز امت رسول اللہ کی آواز ہے، ہمیں حجاج نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑو، ہم سب کو اللہ کے حضور جانا اور جواب دینا ہے۔ محمد بن قاسم کو احساس تھا ان سالاروں اور ان کے ماتحتوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ سب ثابت قدم رہنے والے تھے۔ یہ ان کے جذبے کا کرشمہ تھا کہ وہ جدھر جاتے تھے دشمن ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے جاتے تھے۔